ان اللہ یحاسب العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہوگا. حساب تو سبھی کا ہوگا صاحب، لیکن یہاں ایک بندے کی حکایت بیان کی جا رہی ہے. قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہوگا، اور جب حساب ہوگا تو بندہ ڈرے گا کہیں ایسا نہ ہو گناہ زیادہ نکل آئے، کہیں گناہ زیادہ نکل آئے تو معاملہ جہنم کا پڑ جائے گا. یہاں کون پوچھے گا اور کون نیکی دینے والا ہے؟ قیامت کے میدان میں کوئی نیکی نہیں دے گا. جب حساب ہوگا نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی. اب اس کی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی. فَإِذَا رَجَّحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی. برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. امام صاحب نے کہا صاحب نماز پڑھا کرو، کہا تم ہی پڑھ لینا، تم تو خالی رہتے ہو اس لیے 5 وقت کی پڑھتے ہو، اور ہمارے اگر ذمہ میں جو کام ہے اگر تمہیں ڈال دیا ہے 1 وقت بھی نہیں پڑھو گے. آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. بہرحال کام سمجھانے کا ہے، وہ تو اس دن پتہ چلے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے. ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، افسوس سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. فَإِذَا رَجَّحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی. اب جب برائیاں زیادہ ہوں گی تب کیا ہوگا؟ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، تو اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا کہ صاحب اب برائیاں تو زیادہ ہیں، اب تو جنت میں جانے کا حساب بنتا نہیں، چلو صاحب جہنم میں. فَإِذَا ذَهَبُوا بِهِ إِلَيْهَا، تو اب اسے جہنم کی طرف فرشتے لے کر چلیں گے. یہ ذَهَبُوا جمع کا صیغہ ہے تو کم سے کم 3 فرشتے کھینچیں گے. کتنے؟ کم سے کم 3 فرشتے کھینچیں گے. تو کیسے کھینچیں گے؟ کوئی گردن پکڑے ہوگا، کوئی پیر پکڑے گا. وہ تو کیفیت وہ اسی وقت پتہ چلے گی کیا کیا ہوگا. بہرحال اب جب لے کر چلیں گے یہ فرشتے، ادھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یا جبرائیل ادرک عبدی، اے جبرائیل میرے بندے کے پاس پہنچو، میرے بندے کے پاس پہنچو. اب دیکھو ادھر تو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اسے ڈالنے کے لیے، ادھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اسے اے جبرائیل میرے بندے کے پاس پہنچو. تو اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ دیا تو اب اسے جہنم میں، ارے بولو نا، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جیسے قبر کے اندر جو فرشتے سوال کرتے ہیں اور جو سوالوں کا جواب دے دیتا ہے بندہ، تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حدیث میں آیا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچا جواب دیا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ میرا بندہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ دیا تو اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادرک عبدی، میرے بندے کے پاس پہنچو، اور پہنچنے کے بعد اسے ایک سوال کرو، هل جلس فی مجلس عالم الفیا، اس سے اے جبرائیل اس بندے سے یہ پوچھو یہ دنیا میں کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا تھا یا نہیں. اگر یہ کہے ہاں تو میں اسی اغفر لہ بشفاعتی، تو میں اسی عالم دین کی شفاعت سے اسے بخش دوں گا جس عالم دین کی مجلس میں یہ بیٹھا ہے. اے جبرائیل پوچھو. اب وہ پوچھیں گے بتاؤ تو جواب کیا دے گا؟ فیقول اللہ، میں کسی عالم دین کی مجلس میں نہیں بیٹھا،
किसी आलिम दीन की मजलिस में नहीं बैठा। कहाँ फुर्सत थी, रातों दिन काम में लगा रहता था, नमाज ही को नहीं आता तो बैठेगा कहाँ से। इमाम साहब तो मस्जिद में मिलेंगे साहब। अब जिब्राइल क्या कहेंगे, या रब्बी इन्नका आलिमुम बिहाली अब्दिका इन्नहु यक़ूलु ला। ऐ मेरे परवरदिगार, तू अपने इस बंदे की हालत को खूब जानता है, ये तो इनकार कर रहा है कि मैं किसी आलिम दीन की मजलिस में नहीं बैठा, किसी आलिम के पास नहीं बैठा। तो अल्लाह भी बड़ा मेहरबान है, बंदे ने इनकार में जवाब दिया। अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल एक सवाल और कर देखो, एक सवाल और कर देखो, अगर ये जवाब दे दे तब भी बख्श दूंगा। इससे ये पूछो, गौर से सुनना क्या है जवाब, सवाल क्या है, इससे ये पूछो हल अहब्बा आलिमा, इससे ये पूछो क्या आलिम दीन से मोहब्बत करता था। अगर ये कहे हाँ तो मैं उसी आलिम दीन की वजह से इसे बख्श दूंगा जिस आलिम दीन से ये मोहब्बत करता था। पूछो। अब जब सवाल करेंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो जवाब होगा फयक़ूलु ला, मैं नहीं किसी आलिम से मोहब्बत करता, किसी आलिम दीन से मुझे मोहब्बत ही नहीं थी। अब जब जवाब इनकार में आया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे परवरदिगार ये तो इनकार करता है। अल्लाह फरमाएगा एक सवाल और कर देगा, इससे पूछो ऐसा कना फी सिक्कतिल फीहा आलिम। ऐ जिब्राइल इससे ये पूछो, अब जाए जा रहे थे, फरिश्ते खींचकर लेकर जा रहे हैं जहन्नम में, फरिश्तों ने रोक लिया, रुक जाओ पहले सवालों के जवाब दे दो, बीच में अटके पड़े हैं लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहा। ऐ बंदे बता, क्या तू किसी आलिम दीन के महल्ले या गली में रहता था? अगर ऐसा है तो तेरी बख्शिश हो जाएगी, जहन्नम से बच जाएगा। बता। फयक़ूलु ला, कहेगा नहीं, मैं नहीं, मैं किसी बहुत दूर रहता था उनसे। तो अब जरा सोचो, बता जवाब इनकार में, किसी आलिम दीन के महल्ले या गली में नहीं रहता था। जरा सोचो आलिम दीन की कितनी बड़ी फजीलत है कि आलिम की मजलिस में बैठ गया तब भी बख्शिश हो जाएगी, आलिम दीन से मोहब्बत करता था तब भी बख्शिश हो जाएगी, आलिम दीन के महल्ले या गली में रहता तब भी बख्शिश का परवाना मिल रहा है। लेकिन बंदे के पास इन तीनों में से जवाब इनकार में आया, कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा एक सवाल और कर देखो, अगर ये जवाब दे दे तब भी बख्श दूंगा। पूछ तो लो, अरे सुभान अल्लाह तो कह दो साहब। अब थोड़े सिलसिला जोड़े रखना इमाम साहब से, आलिम साहब से, मामला बन जाएगा। ऐ जिब्राइल से एक सवाल और कर देखो, इसे पूछो अलवा फक़इसमुहु इस्माइल और नस्बुहु नस्ब आलिम। इससे पूछो कि इसका नाम किसी आलिम दीन के नाम पर रहा हो या इसका नसब किसी आलिम दीन के नसब से मिलता हो। अगर ऐसा है तो मैं उसी आलिम दीन के वजह से इसको बख्श दूंगा जिस आलिम दीन के नाम पर इसका नाम रहा हो या जिस आलिम दीन के नसब से इसका ताल्लुक रहा हो। ऐ जिब्राइल पूछ लो, ये चौथा सवाल है, अगर ये जवाब दे दे तब भी मैं इसे बख्श दूंगा। पूछो। वयसअलु जिब्रील, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पूछेंगे क्या कहेगा? फयक़ूलु ला, बताओ कितना बदनसीब है, कितना बदबख्त है। अब क़यामत में अफसोस करने से क्या हो सकता है जब दुनिया ही में तेरे समझ में नहीं आया, जब अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर उलमाए किराम की फजीलत बयान कर दी और लोगों को बतला दिया, ऐ लोगों ये जो उलमाए दीन है, ये उलमाए किराम है, ये मेरे वारिस हैं, मेरे बाद ये उलमाए किराम की जमात ही दीन की खिदमत करेगी।
مسائل کی ضرورت پڑ جائے عالم دین کے پاس پہنچ جانا، یہ تمہیں میرے دین کے مسائل تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں بتا دیں گے۔ دین کے بارے میں تمہیں پوچھنا ہو میرے عالم کے پاس پہنچ جانا، تمہیں وہاں سے میرے دین کا مسئلہ مل جائے گا۔ لیکن اتنی فرصت بھی تو ہو کسی کو جانے کی کہ امام صاحب کے پاس آ کر پوچھ لے۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے بتاؤ کیا ایسا ہے؟ فَيَقُولُ اللَّهُ، ارے کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں، نام ہی نہیں صحیح تو ہوگا۔ نام بھی بڑا عجیب عجیب رکھتے ہیں لوگ، جب نام رکھے تو کسی عالم دین سے معلوم کر لیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، نام کا اثر ذات کے اوپر پڑتا ہے، سمجھے؟ اور تفصیل تو بہت ہے، مجھے ختم بھی کرنا، بہرحال 4:15 بج گئے۔ ایک سوال رہ گیا وہ سن لیجیے پھر ختم کرتا ہوں۔ پوچھ لیا صاحب، جواب انکار میں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، پوچھ فرمائے گا اے جبرائیل ایک آخری سوال اور ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ سوال کا جواب دے دے تب بھی اسے بخش دوں گا۔ آخری سوال ہے، اگر جواب آ گیا تو بخش دوں۔ پوچھو، اس سے یہ پوچھو هل كان يحب رجلا يحب عالما، اے جبرائیل اس سے یہ پوچھو کیا یہ ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو عالم دین سے محبت رکھتا ہو، یعنی عالم سے تو محبت نہ ہو بلکہ عالم کا کوئی دوست ہو اس سے یہ محبت رکھتا ہو، تب بھی میں اسے بخش دوں گا۔ فَيَقُولُ نَعَمْ، تو وہ کہے گا ہاں ایسا ضرور ہے، عالم سے تو محبت نہیں تھی لیکن عالم کا ایک دوست تھا اس سے میرا تعلق رہا، ایسا ضرور ہے، ایسا ضرور ہے۔ سوال کا جواب مل گیا، ایسا ضرور ہے۔ دیکھیے عالم سے تو نہیں تھی محبت، اور عالم سے تو محبت نہیں تھی لیکن عالم کا ایک دوست تھا اس سے میری دوستی رہی، اس سے محبت کرتا تھا، ایسا ضرور ہے۔ تو جمع میں کیا کہا اس نے؟ نعم، ہاں ایسا ضرور ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ کہتا ہے ایسا ضرور ہے، عالم سے تو محبت نہ تھی لیکن عالم کا ایک دوست تھا اس سے میرا تعلق رہا ہے، اس سے میری دوستی رہی ہے، ایسا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا جبرائیل خذ بیدہ فادخلہ الجنہ، اے جبرائیل تم اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو لے جا کر کے جنت میں داخل کر دو۔ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِذَلِكَ، میں نے اس کو صرف اسی وجہ سے بخش دیا کہ یہ عالم دین سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا